قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو جہنم سے کہ جس کا ایندھن اور سوختہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، کہ اس جہنم پر ایسے فرشتے مقرر ہیں کہ جو تندخو سخت مزاج اور قوی ہیں، جو اللہ کی جو نافرمانی نہیں کرتے ہیں ان تمام کاموں میں جن کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے، اور ان تمام کاموں کو بجا لاتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. رب کائنات اہل ایمان سے مخاطب ہیں اور سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ تم اپنی جانوں کو یعنی خود کی ذات کو، اور دوسرے نمبر پر اپنے اہل و عیال اور اپنے متعلقین کو جہنم سے بچاؤ. اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا مطلب ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جملہ اوامر کو ادا کیا جائے، اور جن کاموں سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے یعنی منہیات الہیہ سے اجتناب کیا جائے، گریز کیا جائے. ہر مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے دل میں جذبات طاعت کو پیدا کرے اور نیکیوں کا حریص بنے، اور کسی بھی معروف کام کو اور خیر کے کام کو ہرگز معمولی اور حقیر نہ سمجھے اور حقیر سمجھ کر ترک نہ کرے. معمولی سی خیر بھی جب اللہ کو پسند آ جاتی ہے تو ممکن ہے وہ ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بن جائے اور چھٹکارے کا سبب بن جائے. یاد رکھیے، وسائل عبادت اور وسائل طاعت بھی عبادت ہوا کرتے ہیں. مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا حکم ہے،
اب نماز کے لیے آپ کو مسجد جانا ہوگا، وضو کرنا ہوگا، اذان سن کر جو ہے اس کا جواب دینا ہے، وضو کرنا ہے، طہارت حاصل کرنا ہے اور مسجد کی طرف جانا ہے. یہ سب وسائل ہیں. تو عبادت کے جو وسائل ہوتے ہیں وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھنے میں بات آئی ہے کہ جب آپ گھر سے باوضو مسجد تشریف لے جاتے اور اگر مسجد جانے کے دو راستے ہوتے، ایک طویل راستہ ہوتا اور ایک مختصر، تو آپ طویل راستے کو اختیار کرتے. کیوں؟ تاکہ جتنے قدم زیادہ ہوں گے اتنے جو ہے نیکیاں بھی، حسنات بھی بڑھیں گی اور اتنی ہی سیئات کیا ہو جائیں گی، آپ کی مٹ جائیں گی. اور یہ بھی لکھا ہے اور سنا ہے، پڑھا ہے کہ آپ قدم چھوٹے چھوٹے رکھتے تھے تاکہ ثواب زیادہ ملے. تو ذرا آپ غور کیجئے کہ ہمارے بزرگان دین اور اسلاف وسائل عبادت کا اتنا اہتمام کیا کرتے تھے تو ان کی عبادات کا کیا حال ہوگا. بہت بڑے محدث امام ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے، آپ نے بھی غالباً سنا ہوگا. بڑے حریص تھے نیکیوں کے، اور اتنے بڑے محدث ہو کر معمولی سی نیکی کو بھی ترک نہیں کرتے تھے. واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے تھے اور پانی چونکہ کنارے پر کم تھا تو جہاز جو ہے لنگر انداز نہیں ہو سکتا تھا ساحل پر، تو 100-150 قدموں کے فاصلے پر جہاز کھڑا ہوا تھا. جہاز میں جو لوگ سوار تھے ان میں سے کسی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا چھینک کے بعد. وہ الحمدللہ کی آواز امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں سے ٹکرائی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسئلہ، یہ جواب دینے کا تعلق مجلس سے ہے. آپ جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں اگر مجلس میں کسی نے چھینک لی اور الحمدللہ کہا تو سننے والے کو یرحمک اللہ سے کیا کرنا چاہیے؟ جواب دینا چاہیے. یہ نہیں کہ جناب کوئی بازار میں الحمدللہ کہے اور آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ کو یرحمک اللہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب یہ جو امر تھا یہ کوئی واجب نہیں تھا، کوئی فرض نہیں تھا، مگر امام ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 3 درہم پر ایک کشتی جو ہے کرائے پر لی اور اس کشتی میں سوار ہوئے اور سوار ہو کر اس مقام تک پہنچے جس جگہ پر وہ جہاز کھڑا تھا، اور وہاں قریب جا کر انہوں نے یرحمک اللہ کہہ کر جواب دیا اور فوراً کشتی والے سے کہا کہ موڑ دیجئے، میرا کام ہو گیا. ترجمہ نگار لکھتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں غیب سے آواز آئی کہ ابو داؤد تو نے 3 درہم کے بدلے جنت خرید لی. 3 درہم کے بدلے جنت خرید لی. دیکھیے اتنے بڑے محدث ہیں، ذرا آپ اندازہ لگائیے کتنی حدیثوں کی انہوں نے تالیف کی ہے. ایک ذخیرہ انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ جمع کر دیا ہے. امت پر ایک عظیم احسان کیا ہے. اور اتنے بڑے محدث، بڑے تہجد گزار بھی تو ہوں گے، عبادت گزار بھی تو ہوں گے. ان کی عبادتوں کا کیا حال ہوتا ہوگا. لیکن کسی اور عبادت کا نام نہیں لیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے تالیف حدیث کی وجہ سے تم نے جنت خریدی، یا تم نے اپنے تہجد کے جو ہے بدلے میں جنت خرید لی، یا تم نے جو ہے فلاں اعمال کی اس کے بدلے میں جنت تم کو مل رہی ہے. تاکہ یہ 3 درہم تم نے جو خرچ کیے ہیں، ایک معمولی سی نیکی کو انجام دیا ہے، اس کے بدلے میں تم نے جنت خرید لی.
آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک معمولی سی نیکی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی بھی معروف اور خیر کے کام کو اب ہرگز حقیر نہ سمجھے، ہلکا نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے اور معمولی سمجھ کر اس کو ترک نہ کر دے، اس کو بلکہ انجام دینے کی کوشش کرے. رحمت اللہ کی جو ہے بہانہ ڈھونڈتی ہے. بہانمی جویت رحمت حق بہانمی جویت، بہانمی جویت، اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے. اس کو جو ہے بہا کی ضرورت نہیں ہے، یعنی قیمت کی ضرورت نہیں ہے. تو کبھی کوئی عمل اخلاص بھرا ہوتا ہے تو اللہ کے یہاں جو ہے اس کا ایک وزن ہوتا ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اس پر جنتوں کے فیصلے فرما دیتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ عبادات کے انجام دہی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے اوامر کا امتثال کرنے کے لیے ہمیشہ جو ہے کمر بستہ رہنا چاہیے، اور ہمیشہ جو ہے تیار رکھنا چاہیے، مستعد رہنا چاہیے. کوئی بھی جو ہے اللہ کا حکم ٹلنے نہ پائے. اتنا آپ جو ہے اللہ کے اوامر کو بجا لانے والے ہو جائیں کہ آپ جہنم کا ایندھن بننے سے کیا ہو جائیں، بچ جائیں. قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ جہنم کا سوختہ بننے سے، جہنم کا جلتن بننے سے اپنے آپ کو بچا لو، روک لو. اور کیسے رکے گا انسان؟ انہی کاموں سے. تقوی اختیار کیجئے، طہارت اختیار کیجئے، اپنے آپ کو صالح بنانے کی کوشش کیجئے، اپنے اندر جو ہے جذبات خیر پیدا کیجئے اور کارہائے خیر کے لیے ہر آن تیار رہیے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.